خواتین و حضرات، آج ہم ایک عام سی مرض اور اس کے آسان ترین علاج پر بات کریں گے۔ بیماری کا نام ہے ناف کا ٹلنا۔ ہو سکتا ہے کبھی آپ نے کسی کو یہ کہتے سنا ہو کہ میری ناف اتر گئی ہے، میری ناف ٹل گئی ہے یا اپنی جگہ سے ہٹ گئی ہے، مگر کیا یہ واقعی کوئی بیماری ہے؟ ایلوپیتھی یا دیگر میں در حقیقت ناف کا اپنی جگہ سے ہٹ جانے کا کوئی ذکر موجود نہیں، تاہم یہ بھی درست ہے کہ یہ مسئلہ لاحق ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ عام طور پر بھاری وزن اٹھانا، معمول سے ہٹ کر سخت محنت کرنا، کھانا نہ کھانا، پیٹ میں درد، قبض، معدے کے مسائل، کھانے کی خواہش ختم ہو جانا، اس کی وجہ سے کمر میں درد ہوتا ہے اور کبھی اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ انسان کو چارپائی کے ساتھ لگا دیتا ہے اور چلنے پھرنے سے بھی معذور کر دیتا ہے۔ کمر کے آخری حصے اور تیسرے پیٹ، لور ایبڈومن میں انجانا سا درد رہنا، بار بار پخانا کی حاجت محسوس ہونا، بھوک کا کم لگنا، بدہضمی محسوس ہونا، طبیعت میں بوجھل پن، یہ اس کی علامات ہیں۔ یہ بذات خود کوئی اتنی پیچیدہ بیماری نہیں، مگر بہت سی بیماریوں کی ابتدا کرنے والی مرض ہے۔ اکثر اوقات ناف کے نیچے کا اندرونی نظام ہل جاتا ہے اور یہ ساری علامات پیدا ہوتی ہیں۔ ایلوپیتھک میں اسے مرض نہیں سمجھا جاتا بلکہ اس سے پیدا ہونے والے مسائل کا علاج کیا جاتا ہے۔ یہ مردوں اور عورتوں، بچوں، بوڑھوں سب کو ہو سکتی ہے۔ اس کی تشخیص نہایت سادہ اور آسان ہے کہ آپ اپنی ناف پر انگوٹھا رکھ کر نیچے کو دبائیں تو آپ کو ناف کے نیچے دھڑکن بیٹ محسوس ہوگی۔ ناف ٹل جانے کی صورت میں یہ دھڑکن ناف کے نیچے ہونے کی بجائے دائیں بائیں، اوپر نیچے کسی جگہ محسوس ہوتی ہے۔ ٹھیک ہونے کی صورت میں یہ دھڑکن عین ناف کے نیچے ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ تھوڑی سی اور بعض اوقات یہ 2 سے 3 انچ تک آگے پیچھے، اوپر نیچے کہیں بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ناف ہل گئی ہے تو صبح ناشتے سے پہلے انگوٹھے کو ناف پر رکھیں۔ اگر وہاں وائبریشن یا دھڑکن کا احساس ہو تو ناف اپنی جگہ پر موجود ہے، دوسری صورت میں وہ اپنی جگہ سے ہٹ چکی ہے۔ اسی طرح ایک اور طریقہ بھی ہے کہ چت لیٹ جائیں۔ چت لیٹ کر اپنے دونوں ہاتھ جسم کے پہلوؤں میں رکھیں، جبکہ پیروں کو سیدھا پھیلا کر انگوٹھوں کو دیکھیں۔ اگر وہ دونوں ایک دوسرے کے متوازی یا لیول پر نہ ہوں تو یہ بھی ناف اترنے کی نشانی ہو سکتی ہے۔ پرانے وقتوں میں ناف ملنے والے مخصوص لوگ اور دائی نما عورتیں ہوتی تھیں جو چند لمحوں کے کام کو لمبا چوڑا کر کے خوب پیسے بٹورتی تھیں۔ ہماری اس ویڈیو کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آج کے دور میں بہت سی خواتین دوسروں کے گھر جا کر ناف ملواتی ہیں، جس سے زمانہ حال کے مطابق عزت کی پاسداری ایک مشکل عمل ہے۔ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اپنے ہی گھر میں اس مسئلہ کا آسان سا حل خود نکالیں اور عزت اور پیسہ دونوں بچائیں۔ اسی طرح مرد حضرات بھی کسی کا محتاج ہونے کی بجائے خود ہی یہ عمل کر کے اپنی ناف ٹھیک کر سکتے ہیں۔ پہلے بیان کی گئی علامات محسوس کرتے ہیں آپ تو ایک دھاگا، رسی یا فیتا یا کوئی ایک چیز لیں اور اس کا ایک سرا اپنی ناف پر رکھ کر دوسرا سرا اپنی چھاتی کے اوبار، برسٹ نپل کی دائیں طرف کی نپل پر رکھیں اور اس کا فاصلہ ناپ لیں۔ پھر اسی دھاگے کا ایک سرا ناف پر جبکہ دوسرا سرا چھاتی کی بائیں نپل پر رکھ کر رکھیں۔ اگر آپ کی ناف ہل گئی ہے تو ان دونوں نپل کے فاصلے میں فرق ہوگا اور اگر ٹھیک ہے تو یہ فاصلہ بالکل برابر ہوگا۔ تشخیص کا یہ طریقہ عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے ہے، سوائے حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں کے۔ آپ حمل میں عورتوں کی چھاتیاں پھر جاتی ہیں، اسی طرح دودھ پلانے والی عورتوں کے پستان بھی دودھ زیادہ یا کم ہونے کی وجہ سے مختلف سائز کے ہوتے ہیں، اس لیے پیمائش میں فرق آ سکتا ہے۔ حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی عورتیں اس طریقے سے استفادہ نہیں اٹھا سکتی۔ یہ تو طریقے جو بتائیں آپ کو ناف چیک کرنے کے ہیں کہ ناف اپنی جگہ پر ہے یا ہٹ گئی ہے۔ اب ناف کو واپس اپنی جگہ لانے کے طریقوں پر بات کرتے ہیں۔ شیشے کا ایک لمبا ہموار پیندے اور ہموار ٹاپ والا گلاس لے لیں
ایسے گلاس عموماً گھروں میں موجود ہوتے ہیں۔ ہموار جگہ پر سیدھا لیٹ کر اس گلاس کو اپنی ناف پر اس طرح رکھیں کہ گلاس کی کھلی سائڈ آپ کی ناف پر ہو اور بند سائڈ اوپر ہو اور آپ کی ناف گلاس کے عین درمیان ہو۔ اب سانس اندر کی طرف کھینچ کر روک لیں اور گلاس پر ہلکا سا دباؤ ڈالیں۔ دباؤ اتنا ڈالیں جتنا برداشت ہو سکے۔ جب برداشت ختم ہونے لگے تو دباؤ ڈالنا چھوڑ دیں اور جتنا دباؤ ڈالا ہوا ہے کچھ دیر کے لیے گلاس کو اسی دباؤ پر اس جگہ رہنے دیں اور سانس روکے رکھیں۔ جب تک سانس رو سکتے ہیں روکیں۔ جب سانس خارج کرنی ہو آہستہ آہستہ خارج کریں اور گلاس ہٹا لیں۔ یہ عمل لگاتار ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ لیٹے لیٹے 3 سے 4 بار کریں۔ تیسری یا چوتھی بار آپ کو گلاس میں معمولی سی دھڑکن محسوس ہوگی۔ لیجیے آپ کی ناف ٹھیک ہو گئی ہے۔ اتنا آسان اور بغیر خرچ علاج ہے۔ عورتوں اور مردوں کے لیے یکساں مفید ہے۔ ماسوائے ہمراہ خواتین کے اس طرح پیٹ پر دباؤ ڈالنے سے عمل کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ حاملہ خواتین پیٹ کے چاروں طرف سے مالش اس طرح سے کریں کہ ہتھیلی کی رگڑ ناف پر آ کر ختم ہو۔ دائیں طرف سے ناف تک دبائیں، بائیں طرف سے ناف تک، اوپر سے ناف تک اور نیچے سے ناف تک، مگر خیال رہے کہ مالش کرتے وقت بھی ہاتھ کا دباؤ زیادہ نہ ہو۔ ایک اور طریقہ بھی ہے کہ چائے کی خشک پتی اسے اچھی طرح پیس لیں اور پھر ایک چائے کا چمچ اس صفوف کا ایک گلاس پانی میں ملا کر پی لیں، جس سے پیٹ میں درد فوری ختم ہو جائے گا اور ناف بھی اپنی جگہ پر آ جائے گی۔ اسی طرح بیٹھ کر ٹانگیں سامنے پھیلا لیں، پھر اپنی دائیں ٹانگ کو موڑ لیں اور اپنے ہاتھوں کو آگے پھیلا کر بائیں ٹانگ کے انگوٹھے کو چھونے کی کوشش کریں اور 7 بار اسے عمل کو دہرائیں۔ اس کے بعد دونوں ٹانگوں کو سیدھا پھیلا لیں اور اس بار بائیں ٹانگ کو موڑ کر ہاتھوں سے دائیں ٹانگ کے انگوٹھے کو چھوئیں۔ یہ عمل بھی 7 بار دہرائیں۔ اس ورزش سے بھی ناف اپنی جگہ واپس لوٹ آتی ہے۔ ناف واپس لانے کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ ایک چھٹانگ خالص ہینگ لے کر اس کو موٹا موٹا کوٹ لیں۔ اس موٹے موٹے صفوف کو آدھا پاؤ بناسپتی گھی میں بھون لیں۔ ہینگ اتنا بھونیں کہ وہ سرخ ہو جائے، جلے نہیں۔ اس کے بعد گھر میں موٹے کپڑے یا چھاننی کی مدد سے چھان کر کسی کھلے منہ والی شیشی میں رکھ دیں۔ یہ مرہم بن جائے گی۔ کھانا کھانے کے 3 گھنٹے کے بعد رات کو سوتے وقت اور صبح نہار منہ اس مرہم کی ناف کے نیچے پیڑو پر سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی اور انگلیوں کے درمیان جو ابھار ہوتا ہے اس سے گھڑی پر وقت دے کر 10 منٹ تک بہت آہستہ آہستہ یعنی ہلکے ہاتھ سے مالش کریں۔ 10 منٹ رات کو سوتے وقت اور 10 منٹ صبح نہار منہ۔ مالش کرنے کے بعد 1 گھنٹہ تک کوئی چیز نہ کھائیں نہ پئیں۔ آدھا پاؤ گھی کا مرہم ختم ہونے سے پہلے ناف ٹلنے کی شکایت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ ایک اور طریقہ ہے کہ جس کی ناف ٹل گئی ہے تو اس کی دونوں ٹانگوں کے دائیں بائیں کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ اس طرح جوڑ لیں جیسے معافی مانگتے ہیں اور 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دونوں ہاتھوں کو دائیں بائیں جھٹکتے ہوئے ناف پر پھونک ماریں اور اس عمل کو 3 بار کریں۔ انشاءاللہ ناف ٹھیک ہو جائے گی۔ نمک کی مدد سے بھی ہم اس بیماری کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ناف دراصل جسم کو بیلنس رکھنے کا پوائنٹ ہے اور وہ جسم کے عین میں واقع ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ناف کی صفائی کے لیے بھی یہ بہتر ہوتا ہے۔ جب ہم نہاتے ہیں تو جسم کے اس حصے کو اکثر بھول جاتے ہیں جس کی وجہ سے ناف میں میل کچیل جمع ہوتی رہتی ہے۔ اگر نہانے کے دوران اس کو صاف کر لیا جائے تب بھی اس میں جراثیم رہ جاتے ہیں۔ ان جراثیموں کو ختم کرنے کا ایک انتہائی آسان حل یہ ہے کہ نہاتے ہوئے نمک ملے پانی سے ناف کو صاف کریں، جس سے ناف ٹھیک ہو جاتی ہے اور ناف ٹلنے کا خطرہ بھی کم سے کم ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم تمام مسلمانوں کو ہر مرض سے محفوظ رکھے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ناف کے بارے میں۔
امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، ہماری ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے۔ پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ، جب تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔